آج کیونکہ ہمارے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے ذکر کیا ہے اڑان پاکستان، 5 سالہ منصوبہ ہے، باتیں وہی ہیں کہ ہم زراعت کو پروموٹ کریں گے، انڈسٹریز کو پروموٹ کریں گے، ہم جو ہیں بہتری لے کر آئیں گے توانائی کے شعبے میں، سولر پاور، واٹر پاور. سر ہم نے آج بھی دیکھا کہ سعودی عرب کی جو انویسٹمنٹ تھی ریکوڈک میں 15% شیئر کی ان کو منظوری دے دی گئی ہے. لیکن اوور آل جو گراؤنڈ ریالٹی ہے بیگ صاحب، کیونکہ آپ ماشاءاللہ سے اس پاکستان کے بہت بڑے ایک بزنس مین بھی ہیں، آپ کے یہاں ڈپلومیٹک کنیکشنز بھی ہیں، گراؤنڈ ریالٹی کیا آپ کو لگتا ہے کہ 2024 میں پاکستان نے ترقی کی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو 850% گیس کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، 150% کے قریب بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، لوگ اب اس کو برداشت کر لیتے ہیں، افورڈ کر لیتے ہیں، اٹس نو بگ ڈیل اینی مور؟ آپ کی نظر میں پاکستان کے لیے 2024 کا سال کیسا رہا مرزا اختیار بیگ صاحب؟ جی پہلی چیز تو یہ ہے کہ 2024 کا سال میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ مایوس کن رہا. 2024 کا سال جو تھا وہ کنسولیڈیشن تھا پاکستان کی اکانومی پہ، اور 2024 کا سال وہ تھا کہ جس بہت ساری وہ چیزیں جن کو کوئی حکومت چھوتی نہیں تھی کیونکہ وہ برننگ تھی، کیونکہ وہ بدبودار تھی، کیونکہ وہ ان پاپولر تھی، تو ایسی آگے سال بڑھ جاتا تھا اور وہ چیزیں بھی آگے بڑھ جاتی تھیں. اس کو 2024 میں پکڑ کے دیکھ کے اس کے حل کرنے کی کوشش کی ہے، اور کافی حد تک کئی چیزوں میں کامیابی بھی ہوئی. تو مکس آپ کا کہہ سکتے ہیں 2024 میں کچھ ایریاز میں ہمیں کامیابی ہوئی اور کچھ ایریاز میں ہم وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکے جو نئی حکومت سے ایکسپیکٹ کیے جا رہے تھے. پہلے ہم جلدی سے بات کر لیں کہ 2024 میں یہ 9 مہینے میں جو ہمیں اچیومنٹ ہوئے ہیں، تو سب سے پہلا تو یہ تھا ہمارا کہ افراط زر کو ہم 38 اور 30% سے کم کر کے 7% اور پھر 4% پہ لائیں. ہمارے فورن ریزرو بڑھ گئے ہیں 16 ارب سے، جس میں 12 ارب اسٹیٹ بینک کے ہیں اور 4 ارب کمرشل بینکوں کے ہیں. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو بجٹ خسارہ مین ہوتا تھا وہ 4 مہینوں سے سرپلس آ رہا ہے، مائنس ہونے کے بجائے. تو $900 ملین تقریباً $1 بلین تک پہنچ گیا، جو پلس ہے، جو ایک بہت بڑی روشنی کی کرن ہے. اس کے بعد تجارتی خسارہ بھی کم ہوا ہے، اور آج اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہماری ریمیٹنسز آل ٹائم ہائی تقریباً $35 ارب کی لیول پہ پہنچ گئی ہیں. ایکسپورٹ میں بھی 9% اضافہ ہوا ہے، اور دیکھا جائے تو ہمارا جی ڈی پی ہم اس سال 3% کی اور 3.5% کی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے زیادہ جب ہم جاتے ہیں جی ڈی پی کو لے کے تو اس کو کہتے ہیں ہم اوور ہیٹنگ آف اکانومی ہوتا ہے، اور ہماری امپورٹ بڑھ جاتی ہے، ہمارے ڈالر امپورٹ میں دینے میں ہمارے ذخائر کو ختم کر دیتے ہیں، روپے پہ دباؤ آتا ہے، روپیہ ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ وہ سائیڈ افیکٹس ہیں جسے آپ کہتے ہیں بیماری کے، جو ہمیں بڑی مشکل سے لے کے چلنا پڑا. 3.5% تک تو یہ اکانومی چلتی ہے ہمارے ساتھ، اس کے آگے وہ ساتھ چھوڑ دیتی ہے. لیکن ہم کو جو انڈسٹریلائزیشن ہے، نئی جاب کریشن ہے، ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہے، اس کے لیے 6% ہم نے 5 سے 6% کی جی ڈی پی گروتھ پہ جانا ہے. آج بھی وزیر اعظم نے جو اڑان پاکستان میں کہا ہے، اس نے کہا کہ آپ کے 350 پونے 400 ارب کی جو جی ڈی پی ہے اس کو میں 1000 ارب ڈالر پہ لے کے جانا چاہتا ہوں. انہوں نے ایکسپورٹ کا ٹارگٹ دیا $60 بلین 2029 تک کا. سوال یہ ہے کہ یہ ہو سکے گا کہ یہ بھی چھنی میں پانی لانے والی بات. اب مجھے جو ایک بات بہت اچھی لگی تلا وہ یہ کہ انہوں نے اس بار کم از کم چیزیں مانی ہیں جس کی وجہ سے ہماری اکانومی جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہی. انہوں نے مانا ہے کہ ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس زیادہ ہو گئی ہے. انہوں نے مانا ہماری بجلی کی قیمت 56-60 روپے پہ نہیں ایکسپورٹ ہو سکے گی، 9 سینٹس پہ لانا ہے جو 26 روپے بنتی ہے. انہوں نے مانا ہے کہ ہمارا مارک اپ جو ہے جو 23% تھے اب کم ہو کے 13% آ گئے ہیں، یہ سنگل ڈیجٹ نہیں ہوں گے تو ہم اپنے مقابلتی حریفوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. اور اللہ کا شکر ہے اب 13% پہ آ گئے. اور کائبور جو کراچی کا انٹر بینک
बोरिंग रेट है वो 11 और 12 पे भी आ गया है। तो ये तो बड़ी खुशहाल बात है। राइट सर। जहां हमें मुश्किलात हैं वो एक तो यह है कि हमारा एफबीआर का टारगेट अचीव नहीं कर पाए। हम 400 अरब रुपए तकरीबन शॉर्ट है 2 तिमाही में, यानी 2 क्वार्टर में हमने 400 अरब रुपए का, हमारा टोटल टारगेट है 12,970 अरब रुपए, जो 40% ग्रोथ के साथ है। मुझे नहीं, वो बहुत ज्यादा ग्रोथ है। इस साल ग्रोथ करी है, मेरी लंगेरान साहब से बातचीत हुई थी, 20% 22% तो ग्रोथ हुई है, लेकिन जो ग्रोथ का टारगेट दिया है एफबीआर टारगेट वो 40% है। यानी पिछले साल, अब 40% के लिए इकोनॉमी को भी तो वैसे ही बढ़ना होगा ना। वो नहीं बढ़ पाई इकोनॉमी, वो 6% पे तो नहीं है, वो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ तो वो नहीं मिल सकी। लिहाजा अब हमें अपनी इकोनॉमी को अगर तेज करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ से हो सकता है, यानी एक्सपोर्ट को बढ़ा के। और उधर 2 चीजें अगर हमें मिल जाएं, वी विल वॉक ओवर। बिल्कुल ठीक जी। एक जी जी 9 सेंट्स बिजली, बिजली सस्ती, क्योंकि हमारे तमाम रीजनल कंपटीटर की जो बिजली की कीमत है वो 8 और 9 सेंट्स है। करेक्ट। तो 9 सेंट से ज्यादा में बिजली नहीं, जो 26 रुपए पड़ती है, और जिसका जनरल आसिम मुनीर साहब ने कराची में बिजनेसमैनों से वादा किया, और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर और कॉमर्स मिनिस्टर भी ये फेडरेशन में वादा करके गए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। दूसरी चीज, सिंगल डिजिट मार्कअप। हमारा ये मार्कअप 7% 6% था, जिसको बढ़ा के हम 22% पे ले गए, और उससे लैंडिंग रेट 23 और 24 हो गए थे। अब अफराद दर हमारा माशाल्लाह कम हुआ है, 30% से कम होकर 7% से कम होकर 4%। मलिक साहब वेट कर रहे हैं। जैसे मार्कअप कम होगा, आपका अफराद दर कम होगा, मार्कअप भी कम होगा। करेक्ट सर। तो ये तमाम खुशाइन बातें हैं, लेकिन अभी लॉन्ग वे टू गो। अभी आईएमएफ की जो शराइत है, जिसमें नॉन फाइलर के साथ जो ट्रीटमेंट होने जा रहा है, उसमें चीखें निकलनी है, बिजनेस कम्युनिटी ने रोड पे आना है। आईपीपीएस का जो हमने एक बेड़ा उठाया था कि एग्रीमेंट रिव्यू हो, वो अल्लाह का शुक्र है कि 5 एग्रीमेंट टर्मिनेट हो गए, ये बड़ी बात 18 एग्रीमेंट में मोड ऑफ पेमेंट कैपेसिटी चार्जेस के बजाय टेक एंड पे पे हो गई, कि जो बिजली लोग है उसी की पेमेंट मिलेगी। और बोगास का जो टैरिफ आई था उसको भी कम करा है। उसके बाद सीपैक के जो आईपीपीस थे उनकी मुद्दत पीरियड बढ़ाया गया है। मलिक रफीक रजवाना साहब इंतजार कर रहे हैं, जो इम्पैक्ट है, वो पाकिस्तान पे आएगा। इन सब का जो इम्पैक्ट है वो आपकी बिजली की कीमतें कम करेगा। तो आने वाला साल वो उम्मीदों का साल है कि बिजली की कीमत 9 सेंट और 26 रुपए पे आए, 65 से 60 से 56 से 54 से। तो इंशाल्लाह 2025 पे अगर मुझे जिंदगी दी और मैं आपके साथ ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो विल बी शेयरिंग मोर। अल्लाह करे ऐसा ही हो, अल्लाह करे ऐसा ही हो। बेग साहब, मलिक रफीक रजवाना साहब, आपकी नजर में 2024 का अहवाल क्या है सर? मलिक साहब, कैन यू हियर मी? जी जी, मैं सुन रहा हूँ। मैं बड़े गौर से, अभी मेरे से पहले जो साहब थे बड़ी अच्छी इकोनॉमिक एनालिसिस कर रहे थे, तो मैं अभी ये सोच रहा था कि अदम एतमाद हुआ इमरान खान साहब के खिलाफ, ठीक है, और उसके बाद चल सो चल, फिर इंतशार, हंगामा, जो भी है, इसको जो भी आप नाम दे दें, विदाउट maligning anybody, without leveling any allegation against anybody. जी सर। तो मैं उस वक्त को याद करता हूँ कि मेरी नजर में मायूसियों का एक समंदर था, हर लिहाज से। जिस तरह मुल्क फिर जिस नहज पे जा रहा था, उस अदम एतमाद के बाद फिर इंटरिम गवर्नमेंट बनी। इंटरिम गवर्नमेंट में पीएमएलएन ने सियासत नहीं बचाई, रियासत बचाई, जो अमूमन तकरीरों में भी हमारे कायदीन जिक्र करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वो एक कहावत है कि मायूसियों के समंदर में उम्मीदों के जजीरे बनते रहते, बेशक। और आप स्ट्रगल करते रहे। तो फिर उसके बाद जनरल इलेक्शन आ गए। जनरल इलेक्शन के बाद बड़ी लेदे हुई कि ये रिग्ड इलेक्शन है, और फॉर्म 45 और 47 के झगड़े चले, सारा कुछ हुआ। फिर उसके बाद जो फसाद पड़ा, और अभी तक फसाद चल रहा है, ठीक है। तो गमो भरी दास्तान भी है, उम्मीद की किरणें भी है, और कुछ रोशन पहलू भी है साल 2024 के। आपका फेवरेट रोशन पहलू कौन सा है सर? फेवरेट आपका?
جی آپ کا سب سے پسندیدہ روشن پہلو؟ میری نظر میں فیوریٹ پہلو تو ایک اکانومی کا ہے جو خوش آئند بات ہے. ابھی میرے سے پہلے پیش بالکل صاحب جو کچھ کہہ رہے تھے بڑا اچھا انالیسس کر رہے تھے, تو ایک ایک چیز میں تو دوہرا نہیں سکتا, دو میں اکانومسٹ تو ضرور ہوں. اب دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ چیزیں جو ہے شاید وہ کچھ دوستوں کو کچھ لوگوں کو شاید نظر نہ آئے یا ادروائز, آج تو کم از کم ہمیں ہر اچھی اور بری چیز پہ بے لاگ تبصرہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, کیونکہ آج ہم الحمدللہ ایک نیا سال شروع کرنے جا رہے ہیں اور ہماری ایک سال ابھی کم ہو گئی اور پاکستان کی ایک سال عمر اور بڑھ گئی. کریکٹ. تو ہمیں بے لاگ تبصرہ کرنا چاہیے, اور آج کے تبصرے میں بالخصوص اور ادروائز بالعموم ہمیں یہ طنز, یہ تنقید بلا وجہ جو کہ تعمیری کنسٹرکٹیو نہ ہو اور ڈسٹرکٹیو ہو تو اس سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے. یہ کچھ سبق بھی چھوڑ گیا ہمارے لیے. ٹھیک ہے جی, اب ہم آتے ہیں سیاست کی طرف جو میں پہلی گزارش کر رہا تھا. تو اس میں عمران خان صاحب جیل میں, کچھ اور ان کے پارٹی کے لوگ ابھی ملٹری کورٹ سے سزا ہوئے, اور یہ سارا کچھ ہوا. فورن اگینسٹ لوگ کہہ بھی رہے ہیں, کہتے بھی رہے ملٹری کورٹس کی سزائیں ٹھیک ہے, ملٹری کورٹس کو چلنا چاہیے, ملٹری کورٹس میں فیئر ٹرائل ہوتا ہے, کچھ کہتے ہیں فیئر ٹرائل نہیں ہوتا. تو اب بات یہ ہے ان ساری چیزوں سے کیا ہم نے سبق حاصل کرنا ہے یا یوں ہی لڑتے رہنا؟ لڑائی کا انجام تو بہت برا ہوتا ہے. ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈائلاگ ہونے چاہیے. الحمدللہ ایک کمیٹی بن گئی ہے اور بات چل رہی ہے. یہ ساری چیزیں تناظر میں کر رہا ہوں کہ 2025 ہمیں کیسے چلانا چاہیے اور کیسے دیکھنا چاہیے اور ہمیں کیسے چلنا چاہیے. کریکٹ سر. تو اس کو پازیٹو طریقے سے چلے. اگر وہی دشمنی ہے, وہی خلیج اختلافات کی اور سیاسی اناد کی اور ایگو کی, وہی خلیج اگر ہم وسیع کرتے چلے جائیں گے تو پھر 2025 ہمیں سیاسی طور پر کوئی نتائج شاید بہتر نہ دے سکے. رائٹ ملک صاحب.